بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے گردوں کی خرابی۔ میرا نام ہے ڈاکٹر انیب خالد اور میں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ گوجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر میٹس ڈاکٹر۔ گردے انسانی جسم میں بہت ہی اہم کام کرتے ہیں۔ یہ فضلات کو خارج کرنے سے لے کر پانی کے توازن کو برقرار رکھنے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم ہے۔ ان کی خرابی سے متعدد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کس طرح خراب ہوتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے۔ گردوں کی بیماری میں سب سے پہلے جو بیماری آتی ہے وہ ہے ذیابیطس یعنی کہ شوگر۔ شوگر کے مریضوں میں جو ہے وہ انسولین جسم میں ٹھیک طرح کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جسم میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ گردوں میں جا کر گردے کی چھوٹی نالیوں جنہیں ہم نیفرون کہتے ہیں اس پہ جا کے اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر ہوتا ہے۔ نیفرون گردے کا بہت ہی اہم رکن ہے، یعنی اس کو گردے کا دل بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ صفائی کا کام کرتا ہے، جو کہ فاضل مادے پانی میں سے نکال کے واپس پھینکتا ہے یا پھر ان کو خراج میں کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی ان میں نیفرون بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردے کی ساخت متاثر ہوتی ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو کہ شوگر کے مریض ہیں وہ اپنی شوگر کو ریگولر چیک کریں اور اس کو مانیٹر کریں تاکہ وہ گردوں کی بیماری سے بچ سکے۔ ہماری لسٹ میں گردے کی خرابی کی دوسری بڑی وجہ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن ہے۔ اگر کسی کا زیادہ عرصے تک بلڈ پریشر زیادہ رہے اور ان کنٹرول رہے تو وہ گردے کی ساخت کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ریگولر اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کرتے رہیں۔ گردوں کی بیماری کی تیسری بڑی وجہ وہ ہے گردوں کی پتھری۔ گردوں میں پتھری خون میں معدنیات یا نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے۔ یہ عموماً چھوٹی ہو تو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جب ان کا سائز تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یا پھر یہ گردے کی نالی میں آ کے پھنس جائیں تو یہ گردے کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے گردہ پھول بھی جاتا ہے، جس کو ہم ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں، جو کہ گردوں کی کام کرنے کی صلاحیت کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے متلی، گردے میں درد اور پیشاب کی نالی کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک متوازن غذا اور ایسی غذائیں کھائیں جس کی وجہ سے گردے میں پتھری بالکل نہ ہو۔ ہماری لسٹ میں گردوں کی بیماری کی چوتھی بڑی وجہ گردوں کا انفیکشن ہے۔ عموماً ڈاکٹری زبان میں اس کو پائلونیفرائٹس بھی کہتے ہیں، جو کہ جراثیم یا بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں یہ انفیکشن بار بار ہوتا ہے ان کے گردوں کی کام کرنے کی صلاحیت کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو یا اس میں جلن محسوس ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ اس کے علاوہ گردوں کی بیماری کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہماری لائف سٹائل کس طرح کا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ غیر متوازن غذا، چکنائی والی غذا، زیادہ نمک مرچ مسالے والی غذا، تمباکو نوشی، اس کے علاوہ الکوہل، یہ سب چیزیں گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ گردے ان کے وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں گردے کی بیماری جینیاتی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے خاندان میں گردوں کی بیماری ہو ان کو چاہیے کہ وہ ریگولر اپنے ڈاکٹرز کے مشورہ کریں اور چیک اپ کرواتے رہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں، جو کہ زیادہ عرصے تک استعمال کی جائیں۔ ان میں امائنو گلائکوسائڈز، اینٹی مائکروبیلز، اینسیڈز اور بھی بہت ساری دوائیاں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی دوائی زیادہ عرصے تک استعمال کریں تو کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد استعمال کریں۔ گردہ انسانی جسم کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی صحت کو برقرار رکھیں۔ اس کے لیے آپ متوازن غذا استعمال کریں، زیادہ ورزش کریں اور نمک مرچ اور تمباکو نوشی کو بالکل ترک کر دیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہیں تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ
ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، امید ہے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔